آپ کو پتا ہے سب سے مشکل کام پاکستان میں کام کرنا ہے. پاکستان میں سب سے مشکل کام کراچی میں کام کرنا ہے, اور کراچی میں سب سے مشکل کام بل بورڈ کا کام کرنا ہے. کیونکہ آپ کا سارا کا سارا سر کاروبار روڈ پہ ہوتا ہے. سر روڈ پہ ہوتا ہے. سر ہمارے ساتھ بھی ایک جنسی بیٹھی ہوئی ہے ساتھ یہاں پر, ہم نے سوچا ان کی طرف بھی آیا جائے. I am working on this very interesting award which is happening on the 24th of July, Sindh Food Awards. سندھ فوڈ ایوارڈ جو ہو رہا ہے نا ہمارا, تو یہ پوری سندھ کی بات ہو رہی ہے. ایک گلدستہ ہے سندھ. سندھ جو ہے نا اس کی بہت بڑی 5,000 سال پرانی تاریخ ہے. کوئی بھی برانڈ ایک دن میں نہیں بنتا, بہت ٹائم لگتا ہے چیزوں کے اندر. زندگی ایک جہد مسلسل ہو جن کی, ان سے طوفان بھی بچ بچ کے نکل جاتے ہیں. تو آپ کا جو طوفان نے بھی راستے ڈھونڈ لیے سائڈ سے نکل گئے. ابھی تو ڈٹرمن ہو آپ, اتنا آپ کی چاہ ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. مشکلات ضرور آتی ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکلات سے بھاگے بھی نہیں سر کبھی, آپ نے فیس کیا؟ بھاگنے والے ہیں بھی نہیں سر. جو ہماری بل بورڈ کی جو انڈسٹری ہے وہ 10 بلین پلس پہ چلی گئی ہے. ارے جی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آفیشیل فیگرز. تو سر یہ ٹائم سکوائرز بننے والا کراچی بھی بہت جلدی. سر اس میں ہمارے خوبصورت بل بورڈ نظر آنے والے لوگ تصویریں کھنچوانے جاتے ہیں سر وہاں پر. جی 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 بالکل. میئر کراچی صاحب مرتضیٰ وہاب صاحب کو میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. سید اویس نقوی صاحب, سر کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, السلام علیکم. شکریہ فیصل, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور آپ کا ہم پوڈ کاسٹ دیکھتے رہتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں, اور آئی ایم فارچونیٹ انف کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سر گڈ ٹو سی یو. آج آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی. سر پہلے تو بتائیے کہ آپ کا ایڈورٹائزنگ سے تعلق بہت پرانا ہے. جب آپ کا نام آتا ہے بڑا کریڈیبل, بڑا ٹرسٹ, لوگوں میں بڑا مان سمان ہے آپ کے نام کے حوالے سے. یہ کیسے سفر سٹارٹ کیا؟ دیکھیے جی, کوئی بھی برانڈ ایک دن میں نہیں بنتا, بہت ٹائم لگتا ہے چیزوں کے اندر. تھوڑا سا میں اپنے جو مجھے جانتے ہیں, آپ مجھے جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں, لیکن جو مجھے نہیں جانتا اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. کہ آئی اسٹارٹ مائی کیریئر فرام سٹی بینک سے اسٹارٹ کیا میں نے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے. اس کے بعد پھر میں نے BBCL, سب سے بڑی پاکستان کی پائنر جو ہے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی, اس میں ایز اے ٹیکنیکل سروس کے طور پہ کام کرتا رہا. لیڈ کیا سر اپنے ایک زمانے میں آپ لوگوں نے, الحمدللہ. اور BBCL کا نام بہت بڑا نام, BBCL کا بہت بڑا نام تھا. اور یہ جتنے بھی لوگ آج جو ایونٹ کر رہے ہیں نا, وہ سمجھے وہیں سے نکلے ہوئے ہیں سارے. وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا, وہ ایک یونیورسٹی تھی, وہ ایک ایسا ادارہ تھا جس نے لوگوں کو پروڈیوس کیا. اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ٹوٹل پارکو کی لانچنگ میں نے کرائی پاکستان میں, جب اس کی ریفائنری بنی تھی, مڈ کنٹری ریفائنری بیک ان 2000. اور ٹوٹل پارکو کی لانچنگ میں اس وقت کلائنٹ سروس مینیجر تھا, اور بھی میں نے بڑے کلائنٹس دیکھے. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا 2003 سے آن یا میڈیا ایجنسی, اور ابھی تک کر رہا ہوں. ایونٹس کرتے ہیں اور پبلک ریلیشن کے کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کی کمیونیکیشن, اور اس کے علاوہ سب سے بڑا بل بورڈس کا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. اور اتفاق سے پھر میں چیئرمین بھی, پریزیڈنٹ بھی بن گیا سندھ آؤٹ ڈور ایسوسیشن. سر وہ اتفاق سے آپ نہ بنے جی, وہ لوگوں کی بڑی چاہت سے بنے تھے آپ لوگ. ایسوسیشن میں بہت زیادہ بڑے لمبا ایک بڑا طویل سفر تھا جو طے کیا. اور اس کے بعد جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, پابندیاں لگ گئیں, سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے, اس کی وجہ سے پھر کوئی تھوڑا سا ہمیں جو بیریئرس تھے, اس کے بعد 2-3-4 سال کے کام رک گیا. اس کے بعد دوبارہ اسٹارٹ کیا, تو کنٹینیوس کرتے رہے, اور کنٹینیوس امپرومنٹ سے ہی کام ہوتا ہے. اور لیکن لگے رہے. سر آپ نے بھی عروج بھی دیکھے, زوال بھی دیکھے, ٹربولنس بھی دیکھی, سب کچھ آپ دیکھتے رہے, لیکن آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے نا, آپ کبھی رکے. یہ بہت بڑی اس کی وجہ کیا تھی سر؟ دیکھیے, ایک شعر کہوں گا جی, زندگی ایک جہد مسلسل ہو جن کی, ان سے طوفان بھی بچ بچ کے نکل جاتے ہیں. تو آپ کا جو طوفان نے بھی راستے ڈھونڈ لیے سائڈ سے نکل گئے. ابھی تو ڈٹرمن ہو آپ, اتنا آپ کی چاہ ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اور جسے کہتے ہیں نا فولادی قوت ہو, اور آپ ڈٹے رہیں, تو مشکلات آتی ہیں سب کے لیے. اور میرا سمجھتا ہوں میں کیا سب کے ساتھ آتی ہیں ہر بزنس میں. اصل میں کاروبار جب کام کہتے ہیں کاروبار, تو کاروبار کا مطلب میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں, کسی بھی جینزی کو بلا دیں وہ بھی بتا نہیں سکتا. وہ کہے گا جی بزنس, لین دین, ٹریڈ, ایسا نہیں. کاروبار مطلب ہوتا ہے کار تھرو بار, مطلب لائبلٹی. تو کاروبار میں دونوں چیزیں. کیا بات ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اور کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ, مان سمان, آپ نے کبھی زبان دی, کوئی چیز دی, تو مارکیٹ میں آواز آتی ہے کہ یار ان کی آواز ہی کافی تھی. چیک آنے سے پہلے آواز دے دیتے تھے کہ یار آواز میری ہو گئی بس کافی ہے. یہ کیسے ہوا سر؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ کی کہیں پر آپ کی پرسنالٹی انوالو ہوتی ہے, اور آپ کی ایک برانڈ ہوتا ہے, تو آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اپنی اوور آل پیکیجنگ کا, اپنے اورا کا, اپنی پرسنالٹی کا. دیکھیں مشکلات سب میں آتی ہیں کاروبار میں, بڑی اونچ نیچ بھی ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ پیمنٹ بھی پھنس جاتی ہیں, اور جب ایک جگہ کی پیمنٹ پھنستی ہے تو دوسروں کو دینے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ایسا ہمارا بہت اسموتھ شو چلتا ہے, لیکن یہ کہ جب ظاہر لوگ جانتے ہیں کہ جی چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو کس طرح اپنے آپ کو باہر نکال لیں گے. مشکلات ضرور آتی ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکلات سے بھاگے بھی نہیں سر کبھی؟ سر دیکھیں بھاگنے والے ہیں بھی نہیں سر, بھاگنے والے نہیں ہیں. بھاگنے سے تو پھر کام نہیں بنتا. دیکھیے آپ کو فیس کرنا چاہیے. اگر کوئی طوفان آ رہا ہے اور کبوتر آنکھیں بند کر لیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طوفان جو ٹل جاتا ہے.
تو آپ کو بڑا اسٹینڈ بائی کرنا پڑتا ہے چیزوں کا. ایسوسیشن کے جب آپ پریزیڈنٹ بھی بنے اس وقت بھی میں نے دیکھا بڑی ٹربولنس ہوتی تھی, بڑے معاملات ہوتے تھے, آپ ہمیشہ ایسوسیشن کے مفاد میں بات کیا کرتے تھے. سر یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ماشاء اللہ سے سندھ آؤٹ ڈور ایڈورٹائز ایسوسیشن میں جو ہے 130 کے قریب ممبرز ہیں, تو ظاہر ہے ان کے بڑے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل کام پاکستان میں کام کرنا ہے, پاکستان میں سب سے مشکل کام کراچی میں کام کرنا ہے, اور کراچی میں سب سے مشکل کام بل بورڈ کا کام کرنا ہے. کیونکہ آپ کا سارا کا سارا سر کاروبار روڈ پہ ہوتا ہے. سر روڈ پہ ہوتا ہے. ابھی آپ جائیں ایک کیل ٹھوکنے کے لیے تو 10 ایجنسیز آ جائیں گی, اس میں KMC آ جائے گی, DMC آ جائے گی, کنٹونمنٹ آ جائے گی, اور دیگر ادارے. تو سر اس کے اندر بہت ساری آپ کو بڑا سب ڈپارٹمنٹس کو لے کے چلنا ہے, لوگوں کو لے کے چلنا ہے. پرائیویٹ اونرز, بلڈرز جو آپ پرائیویٹ جگہوں پہ اپنی بل بورڈ اریکٹ کرتے ہیں, اور بڑا ہیلدی کمپٹیشن بھی آپ لوگ درمیان ہوتا ہے سر. ہاں ماشاء اللہ یہ تو ہے. سارے ہماری اپنی ایک کمیونٹی ہے, سارے لوگ ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, وہ جیسے ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ماشاء اللہ سے جتنے لوگ ہیں پرانے وہ ماشاء اللہ سب سینئر ہیں, اور انہوں نے بڑا اس کو سرو کیا. دیکھیے جب بل بورڈ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا جو ریونیو آتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں لوکل ٹیکسز. صحیح ہے. آپ FBR کی بات کرتے ہیں وہ فیڈرل میں جاتا ہے, آپ صوبے کی بات کرتے ہیں SRB میں جاتا ہے, لیکن جو آپ کے روڈ, آپ کی مینٹیننس, آپ کی اور دیگر چیزیں جو آپ کی ڈیلی روٹین سے بڑا لنک ہے ایک عام آدمی سے, اس کے لیے جو ہے نا ہمارے ٹیکسز کے پیسے بڑے امپورٹنٹ ہیں. شاید آپ کے پیسے اتنے امپورٹنٹ نہ ہو معذرت کے ساتھ, لیکن ہمارے پیسے بہت امپورٹنٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں سر اس کا فائدہ بھی ہوا, کراچی خوبصورت ہوا ہے, اور ریونیو کا اضافہ بھی ہوتا ہے, اکانومی کے اندر ہی اسٹرانگ ہوئی ہے آپ لوگوں سے. اچھا اگر آپ لوگ نہیں لگاتے یہ جو آپ نے شہر میں لگائے ہیں, تو پھر یہ معاملات بھی تو نہیں چل رہے ہوتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, جی اگر آپ بل بورڈ ہٹا دیں اور بند کر دیں تو پورے شہر میں اندھیرا ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجیے, کچھ عجیب سا جیسے درخت ہو اور اس کے پتے نہ لگے ہوئے. ایسے ہی ہیں. اور دیکھیے جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے, اور باہر سے کوئی بھی فارنر آتا ہے, یا ہمارے پاکستانی لوگ آتے ہیں اوورسیز پاکستانی, تو اس کی جو خوبصورتی کو یہ اس کو اجاگر کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ TV نہیں دیکھتا, ہو سکتا ہے موبائل بھی اس کو اسکپ کرتا ہے چیزوں کو, لیکن وہ جو بل بورڈس پہ جو ایڈز لگے ہوتے ہیں, یا جو اس کی خوبصورتی ہے, یا جو میسج ہو, وہ اس کو بہت ہٹ کرتا ہے. یہ اس کی جو ہے نا بہت اچھی, آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت ماشاء اللہ سے یہ جو ہماری بل بورڈس کی انڈسٹری ہے وہ 10 بلین پلس پہ چلی گئی ہے. ارے جی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آفیشیل فیگرز. تو سر یہ ٹائم اسکوائرز بننے والا کراچی بھی بہت جلدی, سر اس میں ہمارے خوبصورت بل بورڈ نظر آنے والے لوگ تصویریں کھنچوانے جاتے ہیں سر وہاں پر. جی بالکل. میئر کراچی صاحب مرتضیٰ وہاب صاحب کو میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. ہی از اے ویژنری مین, اور بہت زیادہ اس میں انہوں نے توجہ دی ہے شہر کی خوبصورتی کے لیے. دیکھیے بہت مسائل ہیں ہمارے شہر کے اندر. کلیم کیا جاتا ہے 2 کروڑ, لیکن 3 کروڑ سے زیادہ کا یہ شہر ہے. آپ بتائیے مجھے کہ جہاں پہ اتنے محدود پاورز ہوں کسی میئر کے پاس, تو اس کو, اور ہمارے لوگ ماشاء اللہ سے کہتے ہیں نا کچھ کھوٹ لوہے کا کچھ لوہار کا, ہماری قوم بھی ایسی ہے. ابھی آپ پارک بنائیے کراچی کسی علاقے میں, چاہے وہ ٹاؤن بنائیں, چاہے KMC بنائیں, چاہے, تو اس میں آپ لوگ کس طرح کچرا پھینکتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, پان کی پیک چلتی گاڑی سے کچرے پھینک رہے ہوتے ہیں. بہت ہم لوگ اون نہیں کرتے شہر کو, یہ بڑی بات ہے. یہ بہت ہی دکھ کی تکلیف کی بات ہے. اچھا میئر اپنی کوشش جان مار رہا ہے سر بہت جان مار رہے ہیں, اور ینگ آدمی ہے, اور ماشاء اللہ سے ویژنری. میں نے کہا نا, اور کراچی والا بھی ہے جو ان کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا تھا کہ یار سندھ کے لوگ ہم پہ راج کرے, اب تو کراچی والا پہ راج کر رہے ہیں. سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ فوڈ ایوارڈ جو ہو رہا ہے نا ہمارا, تو یہ پوری سندھ کی بات ہو رہی ہے. ایک گلدستہ ہے سندھ جو ہے نا, اس کی بہت بڑی 5000 سال پرانی تاریخ ہے. سندھ جو ہے نا ایک, آپ دیکھیے انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو گجرات میں رہے ہیں, وہ سندھی ہیں. ایون آپ دیکھیے کہ انڈیا کی بہت سی جگہوں میں سندھی ہیں, اور سندھ جو ہے نا ایک روایت ہے, سندھ ایک تہذیب ہے, صرف صوبہ نہیں ہے. تو اب جب سندھ کی بات کرتے ہیں تو بڑی براڈر پاسپورٹ بات کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو ہم سندھ فوڈ ایوارڈ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم نے اس میں کسی مخصوص شہر یا کراچی یا اس کی بات نہیں کی ہے, ہم نے پوری سندھ کی بات کی ہے. یہ ایک گلدستہ ہے جو کہ اس کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے. اس کے کراچی سندھ کا ہی ظاہر ہے, اس کا کیپٹل ہے اس لحاظ سے, اور پارٹ ہے. تو سر یہ جو ایوارڈ کرانے جا رہے ہیں, مقاصد کیا تھے سر؟ کیا ذہن میں آیا کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے؟ حالانکہ تھوڑا سا ایسا ایونٹ ہے جو کہ سندھ کو فوکس کرنے جا رہا ہے, سندھ کو اجاگر کرنے جا رہا ہے. آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ فوڈ اور سندھ دونوں کو ملا دیکھیے اس میں 2 مائنڈس تھے. ایک میرا, ایک ہمارے اسٹڈی پارٹنر ہیں ڈو ایڈورٹائزنگ کے احمد حسین صاحب, بڑا نام ہے وہ بہت بڑا نام ہے, اور ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس انڈسٹری کو بنانے میں اور سنوارنے میں, اور خاص طور پہ ڈیجیٹلائز کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہی از اے پائنیئر نو ڈاؤٹ. سب سے بڑی کمپنی اس وقت پاکستان کی ہے جو کہ نہ صرف بل بورڈ پہ کام کری بلکہ دیگر, وہ از اے فلینتھروپسٹ ایز ویل, اور وہ شہری خوبصورتی کے لیے مختلف میئر کے ساتھ مل کے بہت خوبصورتی کے کام کر رہے ہیں, برجز کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس پہ آپ دیکھیں گرینری کروا رہے ہیں, درخت پہ کام کافی کیا ہے. ان کو بھی اس پوڈ کاسٹ میں آنا تھا, لیکن ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے اور وہ اس میں بزی ہیں.
تو اس وجہ سے نہیں آ سکے. اور ماں ایسی ہستی ہوتی ہے جو ایک عظیم ہستی ہوتی ہے, اور وہ بہت کائنڈ لیڈی ہے, بہت ہی چاہنے والی خاتون ہے. آپ کی پروگرام کے توسط سے میں اپنے آڈینس سے بھی کہوں گا کہ آپ کے نوازین سے کہ ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ دائیں قائم رکھے. تو یہ تھا کہ وہ وہاں سے پھر ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیے ہم مختلف ایونٹس کے جو ہے پروموشنز کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پریم نگر کا ہوا اور دیگر جس میں آپ بھی ماشاء اللہ سے اس کے پوڈ کاسٹ پارٹنر تھے. تو ہم نے بہت سارے ایونٹس کیے ہم, اور میرا خود کا ایکسپیرینس بہت ہے. بی بی ایس سے آپ دیکھا میں نے کتنا سیکھا ہوگا, بل بورڈس, ایڈورٹائزنگ, پی آر, تو ساری مل کے پھر ہم نے سوچا کہ جی کچھ اچھی چیزوں پہ کام کیا جائے, ایسی چیز پہ جس کا امیج ہمارا اچھا ہو, سافٹ امیج جائے, ایک بہتر امیج جائے. آپ مجھے بتائیے جب کوئی باہر سے آپ کے کوئی گھر والے, کوئی بھی بہن بھائی کوئی بھی آتا ہوگا تو وہ کراچی کو بڑی حقارت سے دیکھتا ہے, یہاں پہ ہائیجینک چیز نہیں ہوگی, فلاں ہوگا. ایسا تھوڑی کہ یہاں سارے گدھے کھلائے جا رہے ہیں, نہیں. ایسا تھوڑی کہ یہاں سارے پانی میں جو ہے وہ پرابلمز ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اس ایوارڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو خاص طور پہ جو جینزی ہے جو نہیں جانتی کہ ہمارے فوڈ کیا ہے, ہمارے کلچر کیا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں نا تو رزق اسٹارٹ ہوتا ہے دعاؤں سے. جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو صحت جو ہے پرائمری صحت آتی ہے رزق میں. اچھا کھانا کھائیں گے, گڈ فوڈ, گڈ لائف, گڈ ہیلتھ. تو ہم نے یہ سوچا کہ جو نگیٹو سوچ جو ہے ہماری اس کو ختم کیا جائے. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, جو بڑے اپ کمنگ برانڈز آ رہے ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, ان کا جو ہے جو بیچارے کتنی مشکلات میں اپنے آپ کو چلا رہے ہیں, ان کو ساتھ دیا جائے, ان کو اجاگر کیا جائے. ایک بندہ باہر ہے وہ آئے تو یہ سوچے کہ بھائی اگر فلاں کیٹیگریز جو ہم نے بنائی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ نہاری ہے, بہت اس کا بڑا ہماری ایک جو ہے بادشاہوں کی طرف سے اسٹارٹ ہوا, نہار منہ سے نہاری ہمارا بریانی ہو گئی. اچھا ایک بات بتا دوں, جی سر, جب آپ بات کرتے ہیں نا فوڈ کی تو فوڈ از لنک ود دی کمیونٹی سے ویل. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جب آپ بات کرتے ہیں میمن کمیونٹی کی تو آپ کے ذہن میں کھوسا آتا ہے اور وہ بیل پوری اور دیگر چیزیں آتی ہیں. آپ بات کرتے ہیں عربک ڈش کی, عربکس کی, تو پھر آپ کے ذہن میں مندی آتا ہے. تو آپ جب پارٹیشن کے بعد جب انڈیا سے لوگ یہاں پر آئے تو اردو اسپیکنگ, تو اس میں جو لوگ رہتے تھے حیدرآباد دکن سے تعلق ان کا تھا, ان کے بگارے بیگن بہت وہ ہے اور میٹھا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے جو دہلی پہ لوگ رہتے تھے تو وہ حلیم اور ان کے پائے اور نہاری کو بڑا پریفرنس دیتے تھے. بڑی لمبی اس کی وہ ہے. تو یہ سب جب یہاں پہ آئے تو فیوژن ہوا, جیل ہوئی ساری چیزیں. اب آپ کو کہا 5 سال سے چلتے چلتے میں آیا آپ کے 1947 میں, اس کے بعد پھر آئی اراج آپ کے فون کال پہ ایک جو ہے آپ جو چیز منگا لیں, فاسٹ فوڈ منگا لیں. تو ہماری جو روایتی ڈشز ہیں, ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اچھے امیج کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. دیکھیے اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ تو لوگ سوال کرتے ہیں, آج میں سوال کرتا ہوں سر. یہ بتائیے جنرلی مطلب ایک کتنے کی انڈسٹری ہوگی فوڈ انڈسٹری آپ کے خیال سے؟ سندھ کی بات کرنے چلے, میں آپ سے بات کرتا ہوں. سر کروڑوں کی ہوگی. کروڑوں کی نہیں, 15 ارب. او ہو, ایک منٹ, 15 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے. 15 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے یہ آپ ذرا سرچ کر لیجئے گا. کراچی کی, جی سندھ کی. تو اس میں 70% کراچی کا حصہ ہے. تو آپ بتائیے مجھے کہ اتنی بڑی انڈسٹری انٹیپڈ ہے, اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اچھا ہماری یہ پتہ کیا نگیٹو خبر بکتی ہے. ایک لڑکی جس نے ٹی سی ایف سے ماشاء اللہ سے میٹرک کیا, اس کے بعد وہ گئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا, گریجویشن کی, اس کے بعد ہارورڈ گئی. یہ خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ ایک لڑکی نے کسی شادی میں ڈانس کیا, وہ وائرل ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے, ایک لڑکی آپس میں لڑ رہی ہے, 2 لڑکیاں, وہ خبر ہو گئی. جی تو بھائی یہ ہے ساری چیزیں. فیصل بھائی ہم پازیٹیو چیزوں کو اجاگر نہیں کرتے سر, معذرت کے ساتھ ہم میڈیا والے بھی یہی کر رہے ہیں. دور تک جائے گی جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس پہ اس کے پرسیپشن کے لیے, اس کے اچھے امیج کے لیے, لوگوں کو جیل کرنے کے لیے ایک گلدستہ ہے, سب جڑے ہیں آپس میں ایک فیسٹیویٹی کے لیے. کاز ہو گیا سر, یہ کاز ہے. ہاں یہ کاز ہے. اب تو آپ نے کاز بنا دیا, اس کو تو کاز بن گیا ہے. فوڈ کے ساتھ بھی ہے. دوسرا اس میں سندھ گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ بڑا شانہ بشانہ چل رہی ہے. سندھ گورنمنٹ پہ میں بہت شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا. بیسکلی آپ یہ نوٹ کیجیے گا کہ جو بھی ابھی بہتری آئی ہے اس میں ہمارے چیئرمین پی بلاول بھٹو صاحب کا بہت بڑا عمل دخل ہے. انہی کو فالو کرتے ہوئے میئر کراچی اور دیگر اور ہمارے ماشاء اللہ سے منسٹر شجی میمن صاحب خاص طور پہ جو بہت کام کر رہے ہیں. بسز خواتین کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. یہ اسکوٹیز جو آئی ہیں, اتنے پروجیکٹس جو آئے ہیں سے کام کر رہے ہیں, اس لیے زیادہ ان کو میرے خیال سے ان کو دعائیں بھی زیادہ مل رہی ہیں. خواتین کے لیے انہوں نے بائک جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے, اور پنک بسز اور بھی کافی چیزیں. ناصر شاہ صاحب بہت اچھا کام کریں, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب, نام دیتے جاؤں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا.
اور اس کے بعد ہمارے جو سندھ کے جو فوڈ منسٹر ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ مخدوم صاحب وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سیکٹری فوڈ, اور خاص طور پہ ڈی جی فوڈ صاحب تو میرے ساتھ بہت انگیج ہیں اور از اے ویری نائس گائے. اور انہوں نے یہ کہا, کیونکہ ہم ان کی کیمپینس کرتے ہیں, ہم ان کی CSR کیمپینس کرتے ہیں, وہیں سے بات نکلی کہ بھائی ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ کا بڑا امیج ہے وہ پولیسنگ والا ہے کہ یہ جو ہے چھاپے مارتے ہیں, یہ سیل کرتے ہیں, وہ اپریشیشن والا نہیں تھا. ہاں تو ایک سافٹ امیج دیں ہمیں, تو اپنے اسٹیک ہولڈرز مطلب اچھا کرو گے تو اپریشیٹ کریں گے, برا کرو گے تو چھاپا بھی ماریں گے, بھائی پولیس بھی آئے گی. جزا اور سزا کا نظام بالکل ہونا چاہیے. تو جو نظام بھی صحیح. اگر ایک بات سنیے, خبر یہ ہے کہ آج جو ہے وہ یہ جعلی جو ہے وہ مسالے والے پکڑے گئے, یا تیل کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسے سبسٹینس پکڑے گئے جو کہ مضر سے تھے. خبر یہ نہیں ہے کہ آج XY نے 20 برانچز کر لیں. خبر یہ نہیں ہے کہ اس نے آج ہمارے امیج کو بہتر کیا, وہ امپلائمنٹ دے رہا ہے. خبر یہ بھی نہیں کیسے عمران ہائی وے پہ اتنا اچھا کھانا دے رہا ہے. خبر یہ بھی نہیں کراچی ادھر فیز 8 پہ اتنا اچھا کھانا دے رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل. خبر یہ بھی نہیں کمام جی صاحب نے بہت ساری برانچز کھول لی ہیں. دیکھیے ایک ملٹی نیشنل کے سامنے ایسے لوگوں کو صاحب, یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے. کم از کم ہمارے پاس ماشاء اللہ اتنی ٹیلنٹ ہے اور اتنا ہمارے پاس کریج ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور انہی لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. جناب آپ کو بھی کرنا ہے پروموٹ, میں نے بھی کرنا ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو سب بھاگی جائیں گے. دیکھیے ہم اپریسیشن دیں گے تو اس سے اور بھی وہ کام کریں گے. بالکل, اور آگے آئیں گے. اس میں اسٹینڈرڈز ہیں, اس کے اندر نارمز ہیں, اس کے اندر SOPs ہیں. آپ نے ہائیجین کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے. فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز اچھے رکھیں اور صاف ستھرائی. دیکھیں آپ آج کل جائیں, کبھی بھی کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے, آپ کبھی ایبرپٹلی کوئی چھاپا ماریں تو وہ سارے جو ہے نا وہ اپنے کور کیے ہوتے ہیں ہیڈس. وہ پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا. ایک کلچر آ رہا ہے, ایک صفائی ستھرائی کلچر آ رہا ہے, اسٹینڈرڈس مینٹین کیے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے اگر آپ کسی نے ایوارڈ لیا تو کوئی اس کا کمپیٹیٹر وہ بھی ایوارڈ لے سکتا ہے نیکسٹ ٹائم. تو کوئی کسی کی مونوپلی تو ہے نہیں. اچھا کام کریں گے لیکن کم سے کم ترغیب ہوگی. اچھا کام کریں گے تو آپ کو اس کو پروموٹ بھی کیا جائے گا. تو ایوارڈ از ناٹ اے پیس آف کوئی ٹینجیبل پیس ہے کہ آپ کو دے دیا وہ میں نے کوئی ٹرافی. ایوارڈ ایک ریکگنیشن ہے, ایک ایکسیلنس ہے, ایک ایکنالجمنٹ ہے آپ کی صلاحیتوں کی, آپ کے کام کی. دیکھیں آپ امپلائمنٹ بھی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو, آپ ٹیکسز بھی دے رہے ہیں, آپ گورنمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں, بہت سارے مسائل. کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے, رچ کلچر ہے. دیکھیں آپ امریکہ سے آتے ہیں, کڑھائی ڈھونڈتے ہیں, بریانی ڈھونڈتے ہیں ہماری. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور فائدہ ہے اس میں یہ کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کس کیٹیگری میں کون سا فال کرتا ہے تو اس کو آسانی ہو جائے گی. وہ یوٹیوبر کے اس پر نہیں جائے گا کہ جی میں چلا گیا اور میں نے کہا یہ اچھا ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ ایکسلنس میں کہاں آ رہا ہے, کون سی سیگمنٹ. پراپر ریسرچ کے بعد. ہاں پراپر ریسرچ کے بعد پیسے لیے بغیر. جی مجھے بتائیے, جب آپ کے فوڈ ایوارڈ ہوتا ہے سن کا, لوگوں کو یہ جائے گا, اب تو گلوبل ورلڈ ہے جی, تو کتنا شیمج جائے گا آپ کا. ہمارے کیا یہی ہوتا ہے, کیا دھماکے ہوتے ہیں یا فائرنگ ہوتی ہے, اسنیچنگ ہوتی ہے. اچھا امیج بنائیں اپنے شہر کا, اپنے صوبے کا, اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کے لیے. یہ ہمارا جو ہے نا پرائم کنسرن ہے. مطلب بزنس تو سب کر رہے ہیں, اگر کاز بھی ساتھ کر لیں تو کیا برا ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں ہر آدمی کو اپنا اسٹیک ڈالنا ہے اس شہر کے لیے. وی ہیو ٹو اون بائی آل ویز اینڈ مینس. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں وائی می, وائی اس, وائی احمد صاحب اور میں. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کانٹیکٹس ہیں, ہم جانتے ہیں سندھ گورنمنٹ کا ہم کام کر رہے ہیں, ہم ملٹی نیشنل سے کام کر رہے ہیں. نہیں آپ کا سر اتنا بڑا جو لیگیسی ہے آپ کی خود کی, وہ بھی تو کام آپ کو کام آنی چاہیے سر پاکستان کے لیے, سندھ کے لیے. اللہ کا بڑا کرم ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے تو پہلے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نیشن کو کچھ دے سکیں جتنا ہمارے بس میں. سر یہ ایوارڈ کے اندر اب یہ فار ایگزامپل یہ ایوارڈ ہمارے بہت سارے ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ملٹی نیشنل سے بہت سارے لوگ ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اسپانسر کرنا ہے تو کیسے ہم کریں اس کو, اگر ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے, باقی لوگوں نے CSR بجٹس ہوتے ہیں بہت سارے, وہ بھی اس کاز میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں سر. دیکھیے سر بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ کچھ کنٹروورسیز ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں جی اب ایوارڈ بیچتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں میں کھل کے بات کرتا ہوں, کوئی بیچتا ہو نہ بیچتا ہو, ہم نہیں بیچتے. بہت سے برانڈس ہم سے بات کی کہ جی کس طرح ہوگا, کیا ہمیں کیسے ایوارڈ مل سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں گا اس کا پروسیس کیا ہے, اور سب کا جانا بہت ضروری ہے. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہونے جا رہا ہے. تو پہلی بات یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے جو نارمس کو فالو کرتے ہوئے جو آ رہے ہیں وہ اس پہ شرکت کریں گے. اس کے اندر ہم نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے. فار انسٹنس اگر آپ نہاری کا کام کرتے ہیں تو آپ میں جو 3-4 نہاری ہیں جو ٹاپ کی ہیں وہ ہی آئیں گے نامنیشن کے اندر. وہ فارم بھریں گی, اس کے بعد اس کی اسکروٹنی ہوگی. اسکروٹنی کمیٹی کے بعد اس میں کہ وہ سندھ فوڈ اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہیں, ان کا وہ ہے. پھر ایک ہم ان کا وزٹ کرتے ہیں, اس میں اچانک پھر اس کا چیک کرتے ہیں, ان کا ہائیجین, ان کا کلچر کیسا ہے, وہاں پہ کس طرح ہے, صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے نہیں رکھا جا رہا. اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے جیوری میں, اور جیوری میں جو لوگ ہیں اس میں ایڈیشنل ایکس چیف سیکرٹری بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے میڈیا سے تعلق بھی لوگوں کا ہے, شیف بھی ہیں, 6-7 جیوری بنائی ہے. وی ہیو
نتھنگ ٹو ڈو ود دی جوری. وہ خود سب چیزوں کو چیک کرتی ہے کہ اس طرح ہوگا کہ بھائی اس میں آپ کا کمپلائنس ہو رہی ہے, چیک لسٹ پوری ہونی چاہیے, چیک لسٹ پوری ہے. اچھا پھر لوگوں نے کہا جی جوری کے اندر جو ہے وہ سارے شیف اور میں کہا فوڈ انڈسٹری سے لوگ ہیں. جوری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھیں ٹیسٹ تو سب کا ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہ شیف کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا فوڈ انڈسٹری والوں کا بھی ہوتا ہے. ایف ایچ ایم کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا, ماشاء اللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ کا. تو اس میں جو ہے اس کے اندر وہ یہ میک شیور کراتے ہیں جو پروسیس ہو رہا ہے جی وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے, اس کو ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے, اس کو میک شیور کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے اور اچھا دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایوارڈ ہونے جا رہا ہے, جو اسپانسر دینا چاہتا ہے وہ اسپانسر دے, بٹ وی آر ناٹ سیلنگ. اگر ہمیں اسپانسر دینا ہے تو آپ کو اپنی پروموشن کے لیے دینا ہے. ایک ایونٹ ہو رہا ہے, اس میں انڈسٹری آئی بالس آئی ہیں, ٹھیک ہے, آئی بالس ملیں گی, آئی بالس ملے گی. آپ اگر آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے آپ کی قسمت ہے, ٹھیک ہے جی آپ کی. اور اگر آپ کو نہیں بھی ملتا تو نیکسٹ ٹائم آپ کو مل جائے گا. اور آپ سیکنڈ رنر اپ میں آتے ہیں یا آپ اس کے اندر نامینیشن میں آتے ہیں تو کم سے کم آپ گیم کے اندر گیم سے آؤٹ نہیں ہیں. تو اگر 2 یا 3 4 برانڈس بھی آتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ وہ اتنے اچھی کاسٹ میں. اچھا ایوارڈس پہلے بھی ہوتے رہے لیکن اس کریڈیبلٹی کے اندر سندھ گورنمنٹ بھی ہے اور ایکسپرٹس بھی ہیں بیچ میں. جی بالکل. تو کہیں نہ کہیں یہ ہوگا کریڈیبلٹی والے شفافیت بہت ضروری ہے اور ہم نے آپ نے کریٹ کر دی. بالکل بالکل. ابھی حال ہی میں ایک میں نام لے لوں گا, ایک صاحب کمپنی نے ہم سے اپروچ کیا, انہوں نے کہا جی ہم ایکسکلوسیو کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو بل بورڈس کبھی آئیں گے, مارکیٹنگ کریں گے, سب کچھ کریں گے اور ہمارا نارمل کریشن میں نام ہونا چاہیے, لیکن ہم ایکسکلوسیو ہماری کیٹیگری میں کوئی اور نہیں آئے گا. تو میں نے اسے سوری کر لیا. میں آپ کو میسیج بھی دکھاتا ہوں, میں آپ کو آئی مین اٹ کہ میں نے کہا جی اس طرح نہیں ہوگا, سب کا یہ چانس ہے, ایکول لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے تاکہ سب اس میں حصہ لے سکیں. اور یہ جو بڑھے, اس کا بڑھاوا ہو, ہر سال یہ گرو کرے اور اس میں زیادہ سے لوگ جوڑیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر آج 100 کمپنی ہے تو 300 کمپنی آ جائیں, بہت بڑی انڈسٹری ہے, ہم سب کو ٹیپ بھی نہیں کر سکتے اتنے کم ٹائم میں, ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. تو جو اسپانسر کرنا چاہیں. سر کب جا رہے ہیں ڈیٹ؟ سر یہ 24 تاریخ کو ہو رہا ہے, انڈونیزین میں بینکویٹ کے اندر ہو رہا ہے, 24 کو جولائی کو. تو اس میں جو سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی شہزاد عباسی صاحب ایوارڈ دیں گے, اور بھی ڈگنیٹیز ہوں گی جو اویلیبل ہوگا. تو یہ ہمارے لیے خوش نصیب کی بات ہے کہ وہ ادارہ جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگا, وہ ہمیں بھی چیک بیلنس رکھتا ہے. سر تو یہ جو جتنے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر ایک تو نامینیز ہو گئے, دوسرے سے جو لوگ فار ایگزامپل جینزیز دیکھنا چاہیں اس ایونٹ کو, شامل ہونا چاہیں, فوڈ ہے, کلچر ہے, تو کیسے ہیں سر؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ جینزیز کا نمائندگی کر رہے ہیں, شاید جینزیز آپ زیادہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. آپ جینزی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. سر میں بڑا دیکھیں جینزی ورلڈ ہے سر, ہم لوگ تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو نہیں, لیکن جب اس کا ہم اسکیل بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ ٹائم بڑی جگہ پہ کریں اس کو, اور اس کو فیسٹیول کے طور پہ کریں, تو ان شاء اللہ ان کو موقع ملے گا. لیکن ان کو جو چیز اگر دیکھنی ہے تو آپ کو آپ کے طفیل جو ہے, آپ کے پوڈ کاسٹ کے طفیل یا آپ کی لائف کوریج طفیل یا ہمارے پیش کے طفیل کو ملے گا. لیکن اگر جینزی کو فوڈ کا اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اپنی نامینیشن دے سکتا ہے, اس پارٹ بن سکتا ہے. اگر اس سال نہیں ہے تو اگلے سال تو ڈیفینیٹلی آپ آئیں گے. کام اچھا کرتے رہیں, چیک لسٹ پوری کرتے رہیں, ایس او پیز پوری رکھتے رہیں, آپ کو ڈیفینیٹلی موقع ملے گا. اگر کوئی اسٹارٹ اپ ہے اور کوئی ایسا ہے جس کہ ہم اس کو ریچ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ آپ سے رابطہ کریں, آپ کی توسط سے کریں یا ڈائریکٹ کریں, ان شاء اللہ ہم اس کو بالکل اس کو اپریشیٹ کریں گے. سر آپ لوگ کے پیجز انسٹاگرام وغیرہ سب جگہ بنے ہوئے, فیس بک پہ سب کے پیجز ہیں, اگر آپ کو لنک کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی آپ تک اپروچ کر سکتا ہے. آپ کی ٹیم ان کو, ویسے ہمارے بل بورڈس پہ بھی چل رہا ہے, اور آپ سندھ فوڈ ایوارڈز کے جائیں گے. شور تو بڑا مچا ہوا سر. سر الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. لوگ تو یہ بھی گزارشات کر رہے تھے ہمیں پرفارمنس چاہیے, پرفارمنس چاہیے بڑی. ہم نے بولا یار یہ تو فوڈ والا ایوارڈ ہے, ادھر پرفارمنس نہیں ہو سکتی. کس نے پرفارمنس کا آپ سے کہا؟ سر بچے کہہ رہے ہیں, سر جینزیز کہہ رہے ہیں. پھر وہ جینزیز چلیں آپ بلا لیں گے, 1-2 جینزیز ہیں, پرفارمنس کرنی ہے تو دیکھیں آپ کی خاطر میں اس کا فارمیٹ میں تھوڑا چینج کر دیتا ہوں. آپ کو بتائیے کوئی ایسے جینزی ہو تو آپ کو میں آپ کو ورڈز دے رہا ہوں کہ اس کو ہم پرفارمنس کروائیں گے. سر ہمارے ساتھ بھی ایک جینزی بیٹھی ہوئی ہے ساتھ یہاں پر, ہم نے سوچا ان کی طرف بھی آیا جائے. پہلے تو بتائیے گا اس ایوارڈ میں آپ کو بھی دیکھا جائے گا؟ بالکل, پہلے تو السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ اس. بالکل مجھے دیکھا جائے گا. ویسے تو میں جین زی ہوں جس کے بارے میں بہت دیر سے یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں, تو میں نے سوچا میں بھی ہاپ ان کر لوں. ابھی تو میں کافی چھوٹی ہوں, لیکن آئی ایم ورکنگ آن دس ویری interesting award which is happening on the 24th of July, Sindh Food Awards. اس میں میں کلائنٹ سروس موسٹلی دیکھ رہی ہوں, اینڈ اوور آل کوآرڈینیشن جو سب کو میں دیکھتی رہتی ہوں, سب پہ آنکھ ہے میری کہ سب صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ کو سب لگ رہا ہے کہ جو جینزی والی آنکھ ہے, دیکھیں 2 آنکھیں ہیں, ایک تو ان کی ایکسپرٹ آئیز ہے, ایک ہے کریٹو آئی. تو آپ اگر کریٹو آئی صحیح طرح دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے جیسا چاہتی ہے. ہماری ٹیم 90% جینزی ہے, اور ہماری کریٹو ٹیم تو پوری ہی جینزی ہے. وہ جو ساری ہماری ویبس دیکھ رہے ہیں, جو ویب سائٹس اور سب کچھ سوشل میڈیا پوسٹ, وہ A to Z جینزی ہے. تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیے گا بل بورڈس پہ تو چل ہی رہا ہے, وہ بھی جینزی نے ہی کریشن کی ہے جو آپ بل بورڈس پہ دیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل SMDs پہ دیکھ رہے ہیں, بہت کلاسی طریقے سے کیا گیا. بالکل وہ جینزیز آپ دیکھ لینا.
پھر جینزیز کی تو دنیا ہی ہے پھر. اچھا یہ بتائیے کہ کافی والوں کو, جتنے کافیز کلچر ہے ہمارا اس وقت بہت زیادہ عروج کے اوپر ہے, جگہ جگہ کافی شاپس کھلی ہوئی ہیں, کیسے مینیج کریں گے اس ایوارڈس کے اندر؟ کافی والوں کو مینیج کیا ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل, ہم نے کافیز کو, ویسے تو ہم بہت زیادہ نامینیشنز ابھی نہیں لے رہے بیکاز اوبیسلی شروعات ہے, ابھی ہم بینچ مارک سیٹ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہم اور نامینیشنز لیں گے. بٹ وی آر اوپن ٹو اینی ون ہو وانٹس ٹو جوائن اس. کسی کا اسٹارٹ اپ ہے, جیسے ہمارے کچھ کالج والے بچے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں, دے ہیو اسٹارٹیڈ اے کافی شاپ, تو اگر وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, نامینیشنز میں آنا چاہتے ہیں, تو دے آر مور دین ویلکم. ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ریکگنائز کریں سب کو تاکہ کوئی بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو. اچھا یہ پہلا سال ہے آپ لوگوں کا؟ جی بالکل, اور اب آگے گرو کرتا رہے گا بالکل, اور ری انوینشن آتی رہے گی انشاءاللہ. بالکل, جیسے وقت بڑھتا رہ رہا ہے آپ اس کو ری انوینٹ کرتے رہیں گے جیسی نیڈ ہوتی رہے گی, کیونکہ اس وقت تو آپ لوگ بہت تیزی سے بھی کر رہے ہیں اور اس وقت شہر بھرا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ خود آپ کیا کرتی ہیں؟ میں پرسنلی میں ابھی فی الحال پرائیویٹلی اے لیولس کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ میں انٹرنشپس کرتی رہتی ہوں تاکہ میرا ایکسپیرینس بڑھے, بیکاز آئی فیل لائک کتابوں میں تو 20% ہوتا ہے جو پریکٹیکل لائف میں. کیا بات ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. میں سوچتی ہوں کہ جب آپ پریکٹیکل ورلڈ میں انٹر ہوتے ہیں اٹس ویری ڈفرینٹ, آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے, آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے چھوٹے بچے اتنے 17 سال 18 سال 16 سال والے بچے ہمارے کتنے ری انوینٹڈ ہیں بھائی. یہ ملینیل دیکھ لو سارے کے سارے. مجھے آج اگر میں کیمرہ کے سامنے بیٹھی ہوں تو میں اس کو, چلیں میں اسکول کو بھی کریڈٹ دیتی ہوں کیونکہ میں نے بڑی پبلک اسپیچز اور وہ سب کیا, میں دیتی ہوں ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا, جو آپ ان سے سیکھتے ہیں, ان کی جو آپ نالج جو وہ پاس آن کرتا ہے نا آپ کو, آئی فیل لائک وہ آپ کو اسکول سے نہیں مل پاتی. تو وہ میں نے اور لوگوں سے بات, جیسے آپ کی ٹیم ممبر ایک ہیں جن سے میں نے بات کی تھی, وہ ان سے میٹنگ کرنا, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کا کانفیڈینس, ان کا بولنے کا طریقہ. مونیشا نوشاد نام ہے. مونیشا, میں کریڈٹس دے دیتی ہوں, مونیشا نام ہے ان کا, اور وہ بہت اچھا بولتی ہیں. ان کا کانفیڈینس لیول, دا وے شی, ہماری ٹیم میں سے 17 لوگ اور بھی ہیں جب آپ ملیں گی نا, جب پتہ چل رہا ہے FHM کی ٹیم سے. ہم نے آپ کو انوائٹ بھی ویسے کیا آن اسکرین میں کہہ رہا ہوں. اچھا فادر کے ساتھ کانفلکٹ کبھی کبھی آتا ہے کسی بات کے اوپر کہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, یہ کلر نہیں, یہ کلر ہونا چاہیے, تو کیسے اس کو پھر ریزالو کرتے ہیں؟ سامنے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پورا کریڈٹ دوں گی کہ جو آج میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں, جو آج میں بولنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اتنی, وہ میرے بابا کی وجہ سے. میں ان کو پورا کریڈٹ دوں گی. میری ماما بھی, میں یہ نہیں بول رہی کہ دونوں پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے دیکھیں, لیکن میری ماما تھوڑی کم گو ہیں. جو ایک کانفیڈنٹ والا ایک وہ ایک چیز ہے نا, کانفلکٹ کی بات دیکھیں, جب آپ سملر پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا تو آپ کا کلیش بھی ہوتا ہے. لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے بھی ہیں. اچھا مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں, کیونکہ ملینئر کرتے ہی ہیں, مانتے نہیں, کہتے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. دیکھیے اولڈر جنریشنس کو میں کچھ کہوں گی نہیں ود ڈیو رسپیکٹ, لیکن ایسا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں, یہ میری بات کو اگر میں صحیح ہوں تو یہ مجھے سوری بول. ایسے فادر چاہیے کہ اگر کوئی بچہ بات کرے تو پلیز سمجھیں اسے, ان بچوں کو موقع دیں. بچے بہت کریٹو ہیں, آپ کا کام آسان کر دیں گے. آئی فیل لائک پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی بھی سنیں, آپ اپنی سنائیں لیکن آپ ان کی بھی سنیں. تھوڑا ایک مڈل گراؤنڈ پہ آئیں تاکہ آپ دونوں کی باتیں سنی جائیں. سر یہ جو تربیت ہے آپ کی, یہ مڈل گراؤنڈ والی آنے والی. تھوڑی سی میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ان سے میرا بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے. یہ میری طرح ہیں, بہت لڑتی ہیں, بہت جھگڑتی ہیں, لیکن اگر میں غلطی پہ ہوتا ہوں تو میں اسے سوری کرتا ہوں. اور میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ جو ہم لوگ جو سویٹ ورڈز ہوتے ہیں نا, میجک ورڈز, سوری, تھینکس, اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اوہ کیا بات کی ہے, غلطی ہر انسان کرتا ہے. کیا بات کی ہے, ہمیشہ کرتا ہے. اور ان سے میری سوری سے انسان بڑا ہو جاتا ہے. ہاں ہمیشہ میں وہ رہتا ہے. اور اس میں ابھی ریسنٹلی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کسی اور سے, تو کبھی کبھار ورک لوڈ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ کہ جب میں ریئلائز کر لیتا ہوں تو اگر میری غلطی ہے تو میں اس کو سوری کرتا ہوں, اور اگر غلطی نہیں تو اس پہ کنوینس کرتا ہوں کہ یہ بات تھی. دیکھیے انسان جو ہے نا, دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ ہماری جو نسل ہے اس سے ہمیں بچا کے رکھنا ہے. یہ ڈرین ہو رہی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ بس پڑھو اور باہر جاؤ اور بھاگو. ایسا نہیں ہے. آپ بھی تو ہیں, آپ کی اتنی بڑی سکسیزفل اسٹوری آپ کی ٹیم کی ہے, میری ہے, اور لوگوں کی ہے. نہیں بھاگے لوگ برانڈز آ رہے ہیں, نہیں بھاگے نا. اسی ملک میں سب کچھ ہے سر, کرنے والا بندہ ہونا چاہیے. سامنے بیٹھی ہوئی اسی ملک میں, اسی ملک میں, اسی صوبے, اسی ملک, اسی شہر میں رہنا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور شہروں کی طرح رہیں یار, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. ہم اگر باہر جا کے ٹیکسی چلا لیتے ہیں, باہر جا کے واش روم صاف کر سکتے ہیں, یہاں اپنے ملک میں کام کر لیں یار, ہمیں کیا کس بات کی شرم ہے. اچھا مجھے بتائیں, میں میرا جو ہے 2001 میں کینیڈا کا میرا ہو گیا تھا. جی سر. اور میرے والد کی طبیعت خراب تھی, اس وجہ سے میں جا نہیں سکا, مجھے جانا بھی نہیں تھا. میں ایسی ذرا نا کہتے ہیں نا ٹیسٹ کیس میں کرتا رہتا ہوں کہ شاید ہو جائے. اس وقت ہمیں 70% مارکس ہوتے تھے. تو میرے کزن نے کہا تم غلطی کر رہے ہو, یہاں رہ رہے ہو, تمہیں جانا چاہیے, وہاں اپورچونیٹیز ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے اردو میں ہوتا ہے نراش ہیں, نراش ہوتے ہیں یا ڈس اپوائنٹ جو ہو رہے ہیں لوگ ان کو. تو میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے گارنٹی دے دو کہ وہاں میری سکسیس ہے, اگر گارنٹی دے دو کہ میری صحت صحیح رہے گی, اور گارنٹی تو میں مروں گا نہیں, تو پھر میں چلنے کو تیار ہوں. یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا تو سر, تو پھر ایسا پاکستان میں بھی گارنٹی نہیں ملتی, وہاں بھی کوئی گارنٹی نہیں کر لیں. تو بات یہ کہ اپنے ملک میں کریں, اپنے ملک کیوں نہیں ہے سر. دیکھیں یہ سکسیس اسٹوری کیوں, یہ ایوارڈ کیوں ہو رہا ہے,
دیکھیں سر, جو لوگ یہاں رہتے ہوئے اتنے, ابھی آپ دیکھیں بیچ ریسنٹلی وار ہوئی, اس کے اندر کتنے لوگوں کو مسئلے ہوئے, اس سے پہلے کووڈ آیا, کر رہے نا کام, سروائیو کر رہے نا, سسٹین کر رہے نا. اسی فوڈ انڈسٹری نے کووڈ میں سروائیو کیا جی. اور ڈیجیٹل ہو گئے. آپ یہ آپ کو مجھ سے بات کری تھی ابھی اسی حوالے سے. او یس, میں یہی بول رہی تھی کہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے اینڈ کووڈ میں سب کچھ بند ہو گیا تھا, جو ایک چیز چل رہی تھی وہ فوڈ ہے. تو آئی فیل لائک ابھی فی الحال کے لیے تو وی ہیونگ اٹ اے لٹل اسمال آن اے اسمالر اسکیل, اس لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بہت پرانے عرصے سے کام کر رہے ہیں, ہو ہیو پٹ دیئر ہارٹ اینڈ سول ان ٹو دیئر بزنس اینڈ ناٹ اونلی فوڈ, آلسو ہاسپٹیلٹی, اسٹارٹ اپ, سب کچھ ہم ریکگنائز کریں, رائٹ, اینڈ ایون فوڈ بلاگرز, شیفس. تو ابھی تو ہم اسمال اسکیل کر رہے ہیں, لیکن آگے جا کے ہم لارجر اسکیل پہ کریں گے تو ہم اور جو لوگ انڈسٹری میں ہاپ ان کر رہے ہیں ان کو بھی ہم ریکگنائز کریں گے. لیکن کووڈ میں یہی نا, سب کچھ بند تھا, صرف فوڈ چل رہا تھا, کھانا تو نہیں رکے گا نا, کھانا پینا تو نہیں. تو آئی فیل لائک جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ان کو ریکگنائز اور موٹیویٹ کرنا ضروری ہے. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, ہم کچھ کریں نہیں, تو ان کو ڈی موٹیویشن ہوتی ہے نا, کہ ہم مطلب کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا. اٹس ویری ریوارڈنگ ٹو ایک اپریسیشن یوزلی ہم بھی چاہتے ہیں جی کہ ہمیں ملے. کبھی ہم کہتے ہیں آپ اچھے لگ رہے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں آپ کے بال اچھے لگ رہے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں آپ کا کام بہت اچھا ہے. وی نیڈ اپریسیشن نا. ہمیں کیوں اپریسیشن نہیں کیا جائے؟ ہمیں اپریشیٹ کریں گے, ہم زیادہ کام کریں گے, اچھا کام کریں گے. آپ کسی پولیس کھڑی کر دے تو ہمارے پہ اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ کسی کو دو بول بولے کتنا ہی آپ کی ایفرٹ لگ جاتی ہے, لیکن اس کو کتنا اچھا فیل ہوگا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. تو یہ بہت موٹیویٹنگ, بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. کہیں نہ کہیں تھینک یو ہے. ایگزیکٹلی آپ منہ سے بولتے ہیں یہ کوئی چیز ہاتھ میں دے دیں, گلاس دے دیں, کافی دے دیں, اوارڈ دے دیں. سر ٹوکن آف اپریسیشن ہے, لیکن اپریشیٹ تو کریں. اب یہ تو نہیں کہ میں دعا دے دی کام ہو گیا, ایگزیکٹلی, وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا, یہاں کے لیے کیا گئے. تو یہ ہے کہ اور انسان سر بھوکا ہے اپریسیشن کا. بالکل سر, ہاں, وہ گھر میں بھی چاہتا ہے, باہر بھی چاہتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے, یہ ہیومن نیچر ہے سر. اس کے کام کو چاہتے ہیں. ایک طرح سے فیول ہے آپ کی زندگی میں, فیول ہے جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھتا ہے. یہ بہت ضروری ہے اپریسیشن. تو کیسے ایونٹ کو دیکھنا چاہیے؟ مینیفیسٹیشن ہے ایونٹ کو شاندار دیکھتے ہوئے کہ یہ مینیفیسٹ کر لیا آپ نے کہ یہ ٹاپ کلاس آپ ایونٹ ہوگا اور وہ سکسیسفل ہوگا. میرا یہ ہوتا ہے آپ شوٹ فار دا مون, even if you'll miss, you land among the stars. ارے واہ بھائی واہ, کیا بات ہے یار. ہم بہت اونچا کم سے کم بڑا تو سوچیں یار. وہ کہتے ہیں بڑا سوچو گے تو بیچ میں پہنچو گے, ایٹ لیسٹ کچھ تو کرو گے. ایگزیکٹلی, اور انشاءاللہ ہم اس کو بینچ مارک بنائیں گے آگے 5 سال, آنے والے 5 سالوں میں بہت ریوالو کرے گا. آپ دیکھیے گا, آپ ہوں گے نا ہمارے ساتھ. سر ویسے آپ کو تو گھر میں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ٹیم مل گئی ہے. سر ماشاءاللہ آپ کی دعائیں ہیں, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں, منسلک ہو رہے ہیں. نہیں, پوری ٹیم ہماری ایف ایچ ایم پاکستان کی پوری ٹیم اس ایوارڈ کے ساتھ ہے, اور ہم اس طریقے سے چلیں گے کہ ہمیں اگر کہیں فی لوگوں کو مشورہ دینا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن سے مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. ہم بھی ری انوینٹ کرتے رہیں گے ان کے ساتھ ساتھ مل کے, اور ڈیجیٹل کوریج ایف ایچ ایم پاکستان تو اب آپ لوگوں کا ہی ہے. اور مجھے مزہ یہ آ رہا ہے اس بار میں 2 لوگ دیکھ رہا ہوں. ایک اپنا طرح کو انسان دیکھ رہا ہوں جو بہت کلاسی اور بہت ری انوینٹڈ ہے, اور ایک وہ بندہ دیکھ رہا ہوں جو میرے آفس میں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں سر اس طرح نہیں, اس طرح ہوگا, کرنا ہے تو کرو ورنہ ہم نہیں کر رہے. نہیں, میں آپ کے پروگرام کے بارے میں بتاؤں کہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کے پروگرام میں ہیں, اور ماشاءاللہ سے میں کہتا ہوں اور کوئی بات ہی نہ کریں. آپ کی مثال سامنے ہے. ایک ہر آدمی کا نا کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, اٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ کو بڑا اپنی محنت, اپنی جذبے, اپنی قربانیاں. اچھی بات مجھے لگی کہ آپ نے کہا یہ پہلا سال ہے ایوارڈ کا, اگلا سال اور بہتر ہوگا. تو یہ چیز ہونی چاہیے, ویژن ہونا چاہیے, ویژن ہونا چاہیے. اور ویژن یہ گورے نے 100 سال کا ویژن رکھے. ہمارے پاس رات کا ویژن ہی ہوتا تھا بس کہ یار کل کیا ہونے والا ہے, پاکستانیوں کا. اب چینج کر رہے ہیں ہم لوگ, جیسے ایسے بچے آ رہے ہیں. کنسسٹنسی بھی ویری امپورٹنٹ. آئی فیل لائک آپ کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ بیچ میں چھوڑ دیں, ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. بہت مشکل. اچھا, آپ کبھی کوئی ڈی موٹیویٹ ہوتی ہیں, کبھی کنسسٹنس میں رہتے رہتے کبھی سوچتی ہیں؟ ہوتا ہے کبھی, بٹ آئی فیل لائک اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. اگر آپ چھوڑ دیں گے راستہ تو پھر تو اور لوگ آگے چلے جائیں گے, کیا فائدہ اس کا. سر تھینک یو سو مچ. اگین میں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ دیکھتے ہوئے جو کہ ری انوینٹڈ ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, کلچر کے لیے, نارمس کے لیے, ویلیوز کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور ایسی بہتری آ رہی ہے کہ دو جنریشن سامنے نظر آ رہی ہیں, اور دونوں جنریشن ایکسپرٹ اوپینین آ رہا ہے, دوسری طرف سے ری انوینشن آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے سر کچھ بڑا چینج آنے والا ہے سر انشاءاللہ. اور اگر ہر گھر میں ایسی سچویشن سٹارٹ ہو جائے سر, تو پاکستان کیسے گرو سر ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, جب آپ کو لوگ دیکھیں فالو کرتے ہیں, اور میں بتاتا ہوں بڑا پوٹینشیل ہے اس قوم کے اندر, بڑا پوٹینشیل ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ نگیٹو, میں نگیٹو سے نکلنا ہے, پازیٹیو سوچنا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو کہتا ہوں ہمیشہ پازیٹیو سوچو. نگیٹیوٹی تو وہی چل رہی ہے. دیکھیں نگیٹیو زندگی میں کالا سفید ساتھ ساتھ ہے, اچھا برا ساتھ ساتھ ہے. ہم کیسے دیکھ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے سر. وہ کہتے ہیں نا گلاس بھرا ہوا ہے آدھا, تو جو کہہ رہا ہے آدھا بھرا ہوا ہے وہ پازیٹیو سوچ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے آدھا خالی وہ نگیٹو سوچ رہا ہے. لاسٹ اینڈنگ نوٹ میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی. ویسے تو میں اپنا فوڈ ایوارڈ پروموٹ کروں گی, میں سب کو یہی بولوں گی کہ اف اینی جین زی از اسٹارٹنگ دیئر بزنس اینڈ نیڈز ریکگنیشن, نیڈز موٹیویشن, آئی تھنک سینٹ فوڈ ایوارڈ از دا بیسٹ پلیٹ فارم. آپ آئیں, ہم سے وہ کریں یا پھر کانٹیکٹ کریں, یا ایف ایچ ایم پاکستان, ہم دونوں ایسے ہیں.
یونائٹڈ. تو ہم بالکل آپ کو پلیٹ فارم دیں گے اینڈ ان شاء اللہ ویل ریکگنائز یو. سر اینڈنگ نوٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سب میں کہنا چاہوں گا کہ ساری اتھارٹیز سارے کارپوریٹ ورلڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی میں سب سے پہلے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں نے کہا کہ پی 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 کے بلاول بھٹو صاحب, اصل میں ان کی بار بار میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ سر وہ بھی ویسے جینزی سوچ رکھتے ہیں, میں ان سے بہت دفعہ ملا ہوں, ری انوینٹڈ ہے سر. ایون کہ ان کی آصفہ بھٹو ابھی کافی ماشاء اللہ سے ایکٹیو ہیں, اور سارے سندھ گورنمنٹ پوری اس کے ساتھ انوالوڈ ہے اس حوالے سے, کیونکہ لیڈر پہ چل رہے ہیں وہ لوگ. لیڈر پہ چل رہے ہیں, اور اس پروگرام کو جتنے بھی جو برانڈز ہیں اس کو کامیاب کریں, اس میں شرکت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر ہو, زیادہ سے زیادہ اس کو مائلیج ملے. اور کہیں نہ کہیں ایونٹ ان کا ہے, انہی کا ایونٹ ہے سر, انہی کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہ کوئی ایوارڈ کی لڑائی نہیں ہے, یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, یہ ایک سیج ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, اپریسیشن ایوارڈ ہے. ان شاء اللہ جو آیا وہ بھی کامیاب, جو نہیں آ سکا وہ آگے آئندہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی ابھی یہاں ختم نہیں ہونا, یہ سلسلہ بڑھنا ہے, یہ کارواں چلنا ہے آگے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ فیصل کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.